السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کو جب کوئی مشکل پیش آتی ہے، جب کوئی پریشانی پیش آتی ہے، اور انسان کو جب کچھ رقم کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ لوگوں کے پاس جاتا ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس کو کہتے ہیں کہ معاف کرو بھائی، آگے چلے جاؤ، انسان آگے چلا جاتا ہے۔ پھر بعض لوگ وہ ملتے ہیں جو اس کو کہتے ہیں کہ بھئی اللہ سے مانگو، اللہ ہی تمہاری مدد کرے گا۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو رحم دل ہوتے ہیں، اسے 100 50 200 اس کو دے دیتے ہیں۔ کیوں نہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو ہم اپنی حاجتیں، اپنی ضروریات اللہ کے سامنے پیش کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاجتوں کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ انسان جب کسی سخی کے دروازے پر جاتا ہے، وہ اسے خالی نہیں لوٹاتا، وہ سائل کو خالی ہاتھ لوٹانا اپنی شان کے لائق نہیں سمجھتا، وہ اسے کچھ نہ کچھ دے کر روانہ کرتا ہے، خالی ہاتھ اپنے دروازے سے نہیں بھیجتا کہ کہیں میری شان میں کمی نہ آ جائے، کہیں میری عزت میں کمی نہ آ جائے۔ تو وہ سخی انسان کچھ نہ کچھ اسے عطا کر کے، کچھ نہ کچھ دے کر بھیج دیتا ہے۔ اسی طرح جب انسان سخیوں کے بادشاہ کے دربار پر جاتا ہے، سخیوں کے بادشاہ کے دروازے پر، سخیوں کے سخی کے دروازے پر جاتا ہے، تو وہ بھی اس کو خالی نہیں لوٹاتا، اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ کبھی جلدی اسے عطا کر دیتا ہے، کبھی دیر سے عطا کرتا ہے، لیکن دیتا ضرور ہے، عطا ضرور کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کبھی انسان کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، کبھی دیر سے قبول ہوتی ہے، کبھی انسان کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد آخرت میں اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اور اس انسان سے کہا جائے گا کہ یہ تیری وہ دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا بدلہ ہے جو دنیا میں تیری دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ اس وقت انسان کہے گا کاش کہ میری کوئی دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی، میری ساری دعاؤں کا بدلہ، ساری دعاؤں کا صلہ آخرت میں مل جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ضرور ہے، کبھی جلد، کبھی دیر سے، کبھی آخرت میں دے گا۔ تو انسان ہر وقت اللہ سے مانگتا رہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے اپنی حاجتیں مانگے۔ لوگوں سے مانگنے میں انسان کو شرم آتی ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ اٹھانے میں انسان کی عزت کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن جب انسان اپنے مالک کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اپنے مالک سے مانگے، اپنے مولا سے مانگے، تو اس میں انسان کو شرم نہیں آتی۔ تو انسان اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھ دے تو اللہ تعالیٰ انسان کی حاجتوں کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ وہ کونے میں ایک شخص دعائیں مانگ رہا ہے، اور خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہا ہے، خوب اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا اور صحابہ سے فرمایا جاؤ اس شخص کو جا کر کہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیری دعاؤں کو قبول کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ صحابہ حیران ہوئے کہ کیسے اس شخص کی دعائیں قبول ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے ایسے الفاظ کے ساتھ دعائیں مانگی ہے، ایسے طریقے سے دعا مانگی ہے، ایسے الفاظ کے ساتھ اور اتنی لگن کے ساتھ اس شخص نے دعائیں مانگی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ تو ہمیں دعاؤں کو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، دعائیں مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ نہیں آتا، الفاظ نہیں آتے، ہم کس الفاظ میں دعائیں مانگیں، اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں مانگنے کا طریقہ، کس طرح دعائیں مانگے، اس کے لیے آلریڈی ویڈیو میں نے بنا رکھی ہے، آپ کو ویڈیو کے آخر میں اسکرین پر نظر آ جائے گی، یا آئی بٹن میں آپ کو ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں بھی نظر آ جائے گی، تو اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ تو مانگنے کا طریقہ ہم سیکھیں، مانگنے کا ڈھنگ سیکھیں۔ جب انسان مانگنے کا طریقہ سیکھے گا، اللہ سے اس طریقے سے مانگے گا اور ان الفاظ سے مانگے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ضرور عطا کرتا ہے، انسان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے، اور انسان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم مانگنے کا طریقہ سیکھیں، مانگنے کا ڈھنگ سیکھیں، اور اپنی حاجتیں اور ضروریات اللہ کے سامنے پیش کریں، لوگوں کے سامنے جانے کی بجائے
سیدھا اللہ کے دربار میں آ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہم دعائیں مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں تو مجھ سے مانگو تو صحیح۔ انسان کے مانگنے میں دیر ہوتی ہے، اللہ عطا کرنے میں دیر نہیں کرتا، اللہ دینے میں دیر نہیں کرتا۔ تو اس لیے انسان کو اپنی تمام ضروریات، تمام مشکلات اللہ کے سامنے پیش کرنی چاہیے۔ تہجد میں انسان اٹھے، رات کے آخری حصے میں اٹھے، تہجد کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتے ہیں اور آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے حاجتیں مانگنے والا، کوئی ہے جس کی ضروریات جو ہے وہ اس کی میں پوری کروں اور مجھ سے مانگے میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں، کوئی ہے۔ جب انسان اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے اور اللہ کے سامنے آخری پہر میں نیند کو قربان کر کے اللہ کے ساتھ تعلق بنا لیتا ہے، اللہ کے ساتھ دوستی بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے آنکھیں بن جاتا ہے، اللہ اس کے کان بن جاتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، یعنی جو کچھ انسان چاہتا ہے اللہ وہ فوراً عطا کرتا ہے۔ اور انسان دیکھتا تو اپنی آنکھوں سے ہے لیکن پاور اللہ کی ہوتی ہے، انسان سنتا تو اپنے کانوں سے ہے لیکن پاور اللہ کی ہوتی ہے، اور انسان اپنے ہاتھوں سے کام کرتا ہے لیکن پاور اللہ کی ہوتی ہے۔ تو انسان کے ہر کام میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اللہ کا حکم شامل حال ہو جاتا ہے، تو انسان اشارے کرتا ہے تو انسان کے کام بن جاتے ہیں، انسان کی دعائیں پوری ہو جاتی ہیں، انسان کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی کر کے تو دیکھو، آخری وقت میں اٹھ کر تو دیکھو، اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، نیند کو قربان تو کرو اللہ کی محبت میں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، اللہ عطا کرے گا، اللہ عطا کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ اس لیے انسان کو مانگنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے، مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے، سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔